میں پورے دل سے تیرا شکر کروں گا، معبودوں کے سامنے تیری مدح سرائی کروں گا۔ میں تیری مقدس ہیکل کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں گا اور تیری شفقت اور سچائی کی خاطر تیرے نام کا شکر کروں گا، کیونکہ تو نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے۔ جس دن میں نے تجھ سے دعا کی تو نے مجھے جواب دیا اور میری جان کو تقویت دے کر میرا حوصلہ بڑھایا۔ اے خداوند، زمین کے سب بادشاہ تیرا شکر کریں گے، کیونکہ انہوں نے تیرے منہ کا کلام سنا ہے۔ بلکہ وہ خداوند کی راہوں کا گیت گائیں گے، کیونکہ خداوند کا جلال بڑا ہے۔ کیونکہ خداوند اگرچہ بلند و بالا ہے تو بھی خاکسار کا خیال رکھتا ہے، لیکن مغرور کو دوری سے پہچان لیتا ہے۔ خواہ میں دکھ میں سے گزروں تو مجھے تازہ دم کرے گا، تو میرے دشمنوں کے قہر کے خلاف ہاتھ بڑھائے گا اور تیرا دہنا ہاتھ مجھے بچا لے گا۔ خداوند میرے لیے سب کچھ کرے گا۔ اے خداوند، تیری شفقت ابدی ہے، اپنی دستکاری کو ترک نہ کر۔ کلام زندگی دیکھنے والے اور خداوند کا کلام سننے والے دوستو، خدا کے پیار میں آپ سب کا خیر مقدم کہتا ہوں، سب کو سلام کرتا ہوں۔ میری دعا یہ ہے کہ آج خدا کے حضور سے آپ کو وہ برکتیں ملیں جن کے لیے آپ کی روح پیاسی ہے۔ ایسا ہی ہوگا کیونکہ یہ اس کا وعدہ ہے اور وہ سچا ہے۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوں جسے معلوم ہے کہ آپ کے دل کی کیا ضرورت ہے، یا آپ کے دل میں اس کے لیے کس قسم کی شکر گزاری ہے، کس بات کے لیے شکر گزاری ہے۔ اسے معلوم ہے اگر آپ کسی مصیبت میں ہیں اور اسے پکار رہے ہیں، وہ جانتا ہے آپ کو۔ جتنا آپ اپنے آپ کو جانتے اس سے زیادہ وہ آپ کو جانتا ہے، اور خدا کا کلام پڑھنے سے یہ پتہ لگتا ہے کہ وہ آپ کو پیار کرتا ہے، مجھے پیار کرتا ہے۔ یہی میری امید ہے، یہی وہ امید گاہ ہے جہاں جا کر ہم کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنی پناہ گاہ میں آ گئے۔ خدا کرے خدا کے کلام کے وسیلے سے آپ کو تسلی ملے، تقویت ملے، ترقی ہو، اور آپ اس کی تمجید کریں، بڑائی کریں اور کہیں کہ اچھا ہوا میں نے خداوند کا کلام سن لیا، اچھا ہوا میں نے یہ چینل دیکھ لیا۔ ابھی پچھلے ہی ہفتے میرے پاس ایک کال آئی، میں خدا کا حلیمی سے شکر گزار ہوں اس بات کے لیے۔ انہوں نے یہی بتایا کہ اچانک انہوں نے دیکھا، یہ ان کو معلوم نہیں تھا، اور پھر خدا کا شکر کیا جو کچھ خدا نے ان سے کہا، جو تسلی اور طاقت اور اطمینان ان کو ملا، اس کے لیے خدا کا شکر ہو۔ آج بھی میری یہی دعا ہے، یہی امید ہے اور یہی شکر گزاری ہے کہ خدا ضرور
کسی نہ کسی کے دل تک اپنی محبت کو پہنچا دے گا، اور وہ اس کی محبت کی طاقت اور قدرت سے کام ہوگا، کچھ تبدیلی آئے گی، کچھ بدل جائے گا ہمیشہ کے لیے۔ آپ کہہ سکیں گے اچھا ہوا میں نے خدا کے اس پیغام کو سن لیا جو مسیح یسوع میں ہم تک پہنچایا گیا ہے، میں نے خدا کی اس محبت کا ذکر سن لیا جو اس نے یسوع مسیح میں ظاہر کی ہے گناہ گاروں کے لیے۔ میں نے آپ کے سامنے زبور پڑھا سے 138، اور اس میں یہ بتایا گیا تھا خداوند دور ہی سے پہچان لیتا وہ جو مغرور ہے، اور خداوند اس پر نگاہ کر لیتا ہے، اس پر اس کی نگاہ ٹک جاتی ہے جو مجبور ہے اور اس کا محتاج ہے، اسے دیکھ لیتا وہ۔ مغرور وہ ہے جو اپنی کسی قابلیت پر، اپنی دولت پر، اپنی نیکی پر بھروسہ کرتا ہے، اور خدا کے رحم کی اسے ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ میں کر لوں گا یہ کام، میں کر سکتا ہوں، میں کر سکتی ہوں۔ ان کے دل میں ایک قسم کا تکبر ہوتا ہے، گھمنڈ ہوتا ہے، اور وہ ان کی باتوں میں اتنا ظاہر نہیں ہوتا، باتیں تو وہ ایسی کریں گے جیسے بڑے حلیم ہیں، لیکن ان کا رویہ اچھا نہیں ہوتا۔ جس طرح وہ دوسروں کے ساتھ پیش آئیں گے، وہ خدا دور سے پہچان لیتا ہے کہ اس آدمی کے اندر تکبر ہے، اس آدمی کے اندر گھمنڈ ہے، فخر ہے، یہ میری ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ لیکن جو محتاج ہے اور جو مجبور ہے اسے وہ دیکھ لیتا، وہاں اس کی نظر ٹک جاتی ہے۔ اور ان کے لیے جیسے اس میں لکھا ہے، کیسی پیاری بات ہے یہ، اگرچہ خداوند بلند و بالا ہے، بہت عظیم ہے، بہت اونچا ہے، بہت بلند ہے، تو بھی خاکسار کا خیال رکھتا ہے۔ ایک تو مغرور ہے، ایک خاکسار ہے، خاک پر بیٹھا ہوا، خاک سمجھتا اپنے آپ کو۔ کچھ ہیں جو اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ ایک وہ ہے جو اپنے جان تک میں تو خاک ہوں۔ تو ان کے لیے لکھا ہے ان کا خیال رکھتا ہے، لیکن مغرور کو دوری سے پہچان لیتا ہے۔ خواہ میں دکھ میں سے گزروں تو مجھے تازہ دم کرے گا، تو میرے دشمنوں کے قہر کے خلاف ہاتھ بڑھائے گا۔ میں نہیں کچھ کروں گا، میں تو تیرے حضور فریاد کروں گا، ہاتھ تو بڑھائے گا۔ تو میرے دشمنوں کے قہر کے خلاف اپنی مہر کا ہاتھ میری طرف بڑھائے گا، ہاتھ بڑھائے گا، تیرا دہنا ہاتھ مجھے بچا لے گا۔ خداوند میرے لیے سب کچھ کرے گا، خداوند میرے لیے سب کچھ کرے گا۔ اتنا پیارا ایمان ہے، کیسا قیمتی یقین ہے۔ تو جن کی زندگی میں اس قسم کا قیمتی ایمان ہے، تو دیکھو ان کے لیے ایسا قیمتی پیغام ہے خدا کے کلام میں، بڑی پیاری خوشخبری ہے۔ میرے ساتھ دیکھیے زبور 91، میں اس میں سے پڑھوں گا اور آپ دیکھنا 91 نمبر زبور ہے۔ آپ کے پاس بائبل؟ آپ میرے ساتھ پڑھ سکتے ہیں یہ، اور اگر نہیں ہے تو آپ مجھے بتانا، فون کیجئے اور اپنا ایڈریس دے دیجئے، تو پھر میں بھیج دوں گا، اور اس کے بعد کوئی آپ کو پریشان نہیں کرے گا۔ آپ پڑھنا، اور یہ پروگرام جب آپ دیکھتے ہیں تو جب میں کہتا ہوں بھئی آؤ یہاں سے پڑھیں، تو آپ کے پاس بائبل ہوگی، آپ دیکھ سکو گے۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ میرے پاس اتنی عقل نہیں ہے کہ میں خدا کے بھید آپ کو سمجھا سکوں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں تو صرف چپڑاسی ہوں، میں تو دروازہ کھولتا ہوں، وہ آپ کو بتائے گا۔ اس کا کہنا یہ ہے میں تجھے تعلیم دوں گا، جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا، میں تجھے صلاح دوں گا، میری نظر تجھ پر ہوگی۔ جب آپ پڑھیں گے تو آپ اس سے کہنا کہ میری نظر تیرے کلام پر ہے، تیرے کلام پر میری نظر ہے، تو تو میری طرف نظر کر۔ تو وہ آپ کو پھر اسی میں سے کچھ ایسی باتیں دکھائے گا جو کوئی اور نہیں دکھا سکتا۔ پھر ان کی جو خدا کے کلام کی جو طاقت ہے آپ کی زندگی میں کام کرے گی، اور وہ ایسے کام ہوں گے جو کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تو آپ اگر چاہیں تو مجھے بتانا، میں آپ کو بھیج دوں گا بائبل، اردو میں، انگریزی میں، آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں۔ اگر نہ
ایسے حالات ہیں نہیں لے سکتے تو آپ مجھے ضرور بتانا، میں بھیج دوں گا، اور پھر کوئی آپ کو پریشان نہیں کرے گا۔ سنیے کیسا پیارا کام ہے جو خدا کرنے کو تیار ہے۔ جیسے خدا کے بندے نے کہا، ایسا قیمتی ایمان ہے، یقین ہے، خداوند میرے لیے سب کچھ کرے گا، وہ کرے گا، کوئی نہیں کر سکا، میں بھی نہیں کر سکتا، میں محتاج ہوں، میں لاچار اور مجبور ہوں، میں مغرور نہیں ہوں۔ اے خداوند تیرے حضور مغرور نہیں ہوں، میں تیرا محتاج ہوں، لاچار ہوں، مجھ پر رحم کر۔ جو ایسے ہیں دیکھو ان کے لیے خدا کیا کرنے کو تیار ہے۔ کم از کم 7 باتیں مجھے نظر آئیں یہاں، اور ان 7 کے لیے میں خدا کا محتاج ہوں ہر روز۔ اگر آپ میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، اپنی زندگی میں اس بات کو پہچان گئے ہیں کہ آپ کو ضرورت اس بات کی کہ خدا ہی کچھ کرے، اپنے آپ کچھ نہیں ہوا، کوئی اور کچھ نہیں کر سکتا، کسی نے وعدہ نہیں کیا، خدا کہہ رہا میں کروں گا۔ خدا کے بندے کی گواہی ہے کہ وہ میرے لیے سب کچھ کرے گا۔ آپ بھی کہہ سکیں گے، آپ دنیا میں گواہی دیں گے، میں نے یقین کر لیا تھا خدا کی اس محبت پر جو اس نے مسیح یسوع میں ظاہر کی ہے، گناہگاروں اور کمزوروں کے لیے اور محتاجوں کے لیے، جو متروک ہیں، ترک کر دیے گئے ہیں۔ مجھے یقین آ گیا تھا۔ پھر آپ گواہی دیں گے، دیکھو خدا نے میرے لیے کتنا بڑا کام کیا۔ تو سناتا ہوں میں آپ کو، دیکھیے یہاں یہ لکھا ہے 14ویں، 15ویں اور 16ویں آیت ہے، یہ زبور 91 کی 14، 15 اور 16 آیت۔ یہ لکھا ہوا بھی ہوگا، آپ وہاں سے دیکھ لینا۔ اگر بائبل اس وقت نہیں ہے تو آپ پھر بعد میں دیکھ لینا، لیکن دیکھو میں پڑھتا ہوں، وہ یہ ہے، یہ خداوند کا فرمان ہے، یہ اپنے محتاج سے کہہ رہا ہے، چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا، میں اسے سرفراز کروں گا، کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے۔ وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا، میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا، میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا، میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا۔ یہ کتنے کام ہیں جو وہ کہتا میں کروں گا۔ میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میری بیٹی تو تیار ہے، میرے بیٹی تو تیار ہے، میرا پیار قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے آتے ہی یہ کہا تھا، میں گناہگاروں کے لیے آیا ہوں، لاچاروں کے لیے آیا ہوں، جنہیں کوئی نہیں پوچھتا، میں ان کا گھر پوچھتا پھر رہا ہوں، میں تجھے جانتا ہوں، دیکھ میں تیرے دل کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں۔ یہ خدا کی وہ محبت ہے جو بیان سے باہر ہے، عقل سے باہر ہے، لیکن جسے ضرورت ہے اس کے دل میں ایسا لگتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ہے۔ خدا کرے ایسا ہی ہو، آپ خداوند کے حضور ہاتھ پھیلا کے کہیں، آئے خداوند مجھے اس کی ضرورت ہے، کوئی نہیں میرے لیے کر سکتا، میں تو کر ہی نہیں سکی، تو کر دے۔ تو کتنی باتیں ہیں؟ 7 باتیں ہیں کم از کم جو مجھے نظر آئی ہیں، جن کی مجھے ضرورت ہے۔ دیکھو کیا لکھا ہے یہاں پر۔ سب سے پہلی بات وہ یہ کہتا ہے، میں اسے چھڑاؤں گا۔ چھوٹ نہیں سکتا انسان، کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے وہ چھوٹ ہی نہیں سکتا۔ وہ چھوٹنا مانگتا، وہ چھوڑتی نہیں۔ شروع میں کہتے ہیں لوگ میں چھوڑ دوں گا جی، میرے کچھ نہیں، میرے اندر بڑی طاقت ہے، میں کر سکتا ہوں۔ ارادہ ہونا چاہیے آدمی کے اندر۔ کچھ ایسی عادتیں پڑ گئی ہیں، اس کی وجہ سے ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ جتنا وہ کوشش کرتے ہیں اتنا ہی دھستے چلے جا رہے ہیں۔ انہیں مشورہ دینے والا تو بہت مل جائیں گے، بہت ہے مشورہ دینے والے، لیکن اس مصیبت کے منہ میں سے نکال لینے والا کوئی نہیں ملتا۔ اپنے اندر بھی طاقت نہیں۔ وہ کہتا میں چھڑا دوں گا تجھے، تو چھوٹنا چاہتا میرے بیٹے، چھوٹنا چاہتا ہے، میں چھڑا دوں گا تجھے، یہ کہہ رہا ہے خداوند۔ آپ پڑھو تو انجیل پڑھ کے تو دیکھو خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا ہے اور کیا کیا ہے، اور آج دنیا میں کیا کر رہا ہے۔ وہ میں تجھے چھڑاؤں گا، اندھیرے کے قبضے میں سے چھڑا لوں گا، نا امیدی کے جبڑوں میں سے کھینچ نکالوں گا،
दलदल में से निकाल के तुझे चट्टान पर खड़ा कर दूंगा। तू करने तो दे, मुझे पुकार के तो देख, अपने आप को मेरे हवाले तो करके देख। तू तो जीते जी खुले हुए हवालात में है। मैं तुझे निकाल लूंगा, छुड़ा दूंगा, मैं सरफराज करूंगा। देखो क्या लिखा, मैं छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। सरफराज करूंगा। ये जो शर्तें, इनके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, हम देखेंगे। लेकिन पहले ये देखें वो क्या करने को तैयार है, फिर हम देखेंगे कि कौन है वो जो खुदा की इस मोहब्बत का तजुर्बा करते हैं अपनी जिंदगी में। पहली बात कहता, मैं उसे छुड़ाऊंगा, छुड़ाने के लिए तैयार है। उसका नाम यीशु है। यीशु का मतलब है बचाने वाला, छुड़ाने वाला। गुनाह से छुड़ा देता, वो दलदल में से निकाल लेता, मुसीबतों में से, बीमारियों में से, बदरूहों में से छुटकारा दे देता है। मैं तुझे छुड़ाऊंगा। दूसरी बात, सरफराज करूंगा। गुनाह इंसान को जलील कर देता है, सब उसको छोड़ देते हैं, कोई पास नहीं आता। जिन्हें वो छुड़ा देता, फिर वो इज्जत बख्शता है, उन्हें सरफराज करता है, दुनिया के सामने उन्हें खड़ा कर देता। अरे ये वही है जो जेल में था, ये वही है जो नालियों में पड़ा रहता था, ये वही है जिसकी जबान पर गंदगी बसी हुई थी, ये वही है जो खून का प्यासा था, ये वही है। ये उसे उठा के वो सरफराज करता है। लोग देखते हैं और हैरान होते हैं कि इसकी जिंदगी में ये खूबसूरती कहां से आई है, इसे ये खुशी कहां से नसीब हुई है। कहता मैं सरफराज करूंगा तुझे, मेरी बेटी, तुझे मेरे बेटे, मैं तुझे सरफराज करूंगा। एक और काम कहता मैं करने के लिए तैयार हूं, वो मुझे पुकारेगा, मैं उसे जवाब दूंगा। मैं लोगों से कहा करता हूं, भाई आप मुझे कहते मैं आपके लिए दुआ करूं, मैं चपरासी हूं उसका, मैंने दरवाजा खोल दिया, आप बात करें उससे। यही मैं फिर कह रहा हूं, आप बात करें। खुदा यीशु मसीह ने कहा मेरा नाम लेकर जो कुछ मुझसे चाहोगे मैं करूंगा। मेरा नाम, ये नाम खुदा ने बख्शा है, और वो कहता लो मेरा नाम, यीशु नाम से कहो क्या खुदा यीशु मैं तुझे नहीं जानती, मैं तुझे नहीं जानता, पर मैंने सुना है कि तू उनकी मदद करता जिनकी मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं है, कर मेरी मदद। कहता मैं करूंगा, मैं जवाब दूंगा। तू मांग मुझसे, मैं तुझे जवाब दूंगा। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, मेरा नाम लेकर मांगो, ये खुदा का कहना है। मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं, मांग, मगर मांग मुझसे, क्योंकि मैंने तेरे लिए अपनी जान दी है। तुझे गुनाहों की माफी नसीब होगी, तुझे छुटकारा हो जाएगा तेरा उन गंदी बातों से जिनकी वजह से जिंदगी तबाह हो रही है। मैं दूंगा जवाब तुझे तेरी दुआ का, कोई नहीं सुनता मैं जवाब दूंगा। ये देखो क्या कहता खुदा, मुसीबत में उसके साथ रहूंगा। अरे मुसीबत के वक्त कोई साथ नहीं होता, जब तक हालात अच्छे होते हैं दोस्तों का शुमार बढ़ता जाता है। जब पैसा हो, तंदुरुस्ती हो, हालात हो अच्छे, इख्तियारात हो किसी के पास, तो उसे दोस्तों की कमी नहीं होती। लेकिन मुसीबत जब हो, जब मुश्किल हालात हो, जब सब कुछ चला जाए, कुछ ना रहे कहता मैं उस वक्त तेरे साथ होऊंगा। और अगर मैं तेरे साथ होऊंगा फिर तुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। मैं तेरे साथ होऊंगा तो तू माला माल हो जाएगा, तेरे पास किसी चीज की कमी नहीं होगी, क्योंकि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। मैंने गुनाह को पछाड़ा है, मैंने मौत को पछाड़ा है, मैं जिंदा हूं, मैं तेरी शिफात के लिए जिंदा हूं हमेशा। मुझे पुकार, मैं तुझे जवाब दूंगा, मैं तुझे सरफराज करूंगा, छुड़ाता रहूंगा। मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। एक वो इज्जत है जो खुदा बख्शता है, एक वो इज्जत है जो हम कमाते हैं पैसा दे के, या दूसरे को कमजोर करके, उस पर जुल्म करके, उसे मजबूर करके
ہم ایک قسم کی عزت محسوس کرتے ہیں کہ میں اس پر غالب آ گیا ہوں، میں اس سے بڑا ہوں. ایک وہ عزت ہے. بعد میں لوگ ان پر ہنستے ہیں، بعد میں ہنستے، شروع میں منہ پر تعریفیں کرتے، بعد میں جا کے تحقیر کرتے، کہتے بیوقوف آدمی ہیں. ہنستے ہیں، پھر ہنستے ہیں لوگ. سچ مچ مانیے میری بات. وہ پارٹیوں میں جو بیٹھ کے تعریف کرتے ہیں وہ دوست نہیں ہوتے. خداوند جو آپ کو عزت بخشے گا، جو آپ کی زندگی میں اور آپ کے کلام میں خوبصورتی اور قدرت پیدا کر دے گا، میں عزت بخشوں گا. خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا اگر کوئی میری خدمت کرنا چاہے تو میرے پیچھے ہو لے، جہاں میں ہوں وہاں میرا خادم بھی ہوگا، اور اگر کوئی میری خدمت کرے تو میرا باپ اس کی عزت کرے گا. خدا عزت کرے گا. انسان ذلیل کرتا، گناہ ذلیل کرتا ہے. وہ جو اس دنیا میں آیا ہے وہ کہہ رہا میں تجھے عزت بخشوں گا، تو میری نظر میں بیش قیمت ہے. آئے انسان، میں نے تجھے اپنی صورت پر پیدا کیا ہے، تیرے گناہ نے تیری صورت بگاڑ دی ہے، تجھے ذلیل کر دیا ہے. آ میرے پاس، میں تیری صورت بحال کر دوں گا، اور میں تجھے عزت اور عظمت بخشوں گا. یہ خدا کا کہنا، میں کرنے کو تیار ہوں. دیکھا آپ نے کیا کیا کرنا مانگتا. خدا کا بندہ کہہ رہا خدا میرے لیے سب کچھ کرے گا. یہ اس سب کچھ میں کچھ باتیں ہیں، توبہ توبہ، خدا کے حضور سب کچھ کون بتا سکتا ہے. اور پھر میں کس کھیت کی مولی ہوں. میں آپ کی سچ مچ آپ کی منت کر کے کہتا ہوں، یقین جانیے کہ جب آپ ان باتوں کو آپ پڑھیں گے تو خدا آپ کو وہ بات دکھا دے گا جو مجھے کبھی بھی نظر نہیں آئی. بہت کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اتنا تو یاد رکھو، کہہ رہا ہے میں تجھے چھڑاؤں گا، میں تجھے سرفراز کروں گا، تیری دعا کا جواب دوں گا، تیرے ساتھ رہوں گا، تجھے عزت بخشوں گا، عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا. زندگی چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، اگر اس میں آسودگی ہو کہ انسان خوش ہو، خوشحال ہو، شکر گزار ہو، جو کچھ خدا نے اس دنیا میں بخشا ہے اس کا وہ فائدہ اٹھا سکے، اس کی لذت اٹھا سکے، وہ کہتا وہ میں تیرے لیے کر دوں گا. تو خوش رہے گی، تو خوش رہے گا. جس قسم کے حالات میں نے تجھے پیدا کیا ہے تو اس میں خوش ہوگا، اور میں تجھے اپنی نجات دکھاؤں گا. یہاں بھی تجھے یہ سب کچھ ملے گا، اور وہاں جا کے تجھے پتہ لگے گا میں نے تیری نجات کیسی، یہ تیری نجات ہے، یہ تیرا چھٹکارا ہے، یہ تیری نئی زندگی ہے، یہ جگہ ہے جہاں تو میرے ساتھ رہے گا. یہ ہے وہ نجات. ایک نجات وہ ہے جو ہم کو یہاں مل گئی ہے، ایک وہ نجات ہے جو وہاں ہم دیکھیں گے. یہ سب کچھ خدا کرنے کے لیے تیار ہے. کن کے لیے؟ میں اسے چھڑاؤں گا. کیوں؟ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے. دل جنے کہاں کہاں لگا ہوا تھا، اب سارا دل میری طرف ہے، سارا بھروسہ مجھ پر ہے. پھر لکھا ہے اس نے میرا نام پہچانا ہے. وہ کون سا نام ہے جو اب کو بخشا گیا؟ وہ نام یسوع ہے. اس کا نام یسوع رکھنا، جس کا مطلب ہے خدا بچانے والا. اس کا نام امانویل ہے، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ. تو جس نے یہ نام پہچان لیا ہے وہ اپنی مجبوری اور لاچاری میں مجھے پکارے گا تو یہ سب کچھ میں اس کے لیے کروں گا. اور پھر دیکھو کیا لکھا ہے کہ نہ صرف یہ کہ میرا بھروسہ کر لیا ہے، سب کچھ کر لیا، اور لکھا جو اس یقین کے ساتھ مجھے پکارتے ہیں، جو دعا کرتے ہیں مجھ سے، ان کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے میں تیار ہوں. خدا کے بندے کی گواہی ہے، خدا میرے لیے سب کچھ کرے گا. آپ کے لیے خدا کہتا میرے بیٹے میری بیٹی یہ سب کچھ میں تیرے کرنے کے لیے تیار ہوں. اسے کل پہ نہ چھوڑ، اس کی تجھے ضرورت ہے، آج ضرورت ہے. میں کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے پکار. پھر دیکھ تیرے لیے میں کیا کیا کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ تیار ہیں؟ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں.
بہت خدا کا شکر گزار ہوں آپ سب کے لیے، اس خدمت کے لیے خدا کا شکر گزار ہوں کہ اس نے رحم کر کے مجھے یہ خدمت بخشی ہے۔ خدمت یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو کچھ سکھا سکتا ہوں، صرف سکھانے والا تو وہ ہے، کیونکہ جب وہ سکھائے گا تو سمجھ میں آ جائے گا، اور جب سمجھ میں آ جائے گا تو وہ بات دل میں اتر آئے گی، تو آپ اپنے آپ کو سپرد کر دیں گے، حوالے کر دیں گے اس کے۔ اور جو اس کے حوالے نہیں ہے، جو خدا کے حوالے نہیں ہے، وہ تو جیتے جی حوالات میں ہے، چلتا پھرتا حوالات میں ہے، قید میں ہے۔ لیکن خدا کے کلام میں یہ لکھا کہ وہ اپنے قیدیوں کو حقیر نہیں جانتا، جو اسے پکارتے ہیں ان کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہے۔ میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، اگر آپ کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، یا آپ کا یہ جی چاہتا کہ آپ کو اس کی قربت اور نزدیکی نصیب ہو، یہاں دونوں باتیں بتائی گئی، وہ چھڑانے کو بھی تیار ہے، اور وہ یوں کہتا ہے میں ساتھ رہوں گا۔ اس دنیا میں مصیبتیں تو آتی رہتی ہیں، آزمائشیں رہیں گی، مصیبتیں رہیں گی، مخالفت ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن کہتا میں تیرے ساتھ رہوں گا، تجھے میری قربت نصیب ہوگی، تجھے محسوس ہوگا کہ میرا چھڑانے والا میرے ساتھ ہے، میرا پیار کرنے والا میرے ساتھ ہے، جس کے ہاتھ میں ساری برکتیں وہ میرے ساتھ ہے۔ ڈر نہیں لگے گا، گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ اس مسافرت کے زمانے میں جسے یہ نصیب ہو گیا ہے کہ وہ میرے ساتھ ہے، اس کا سفر خوبصورت ہوتا ہے، کامیاب ہوتا ہے، وہ اپنی منزل کو پہنچتا ہے۔ خدا چاہتا ہے یہ سب کچھ آپ کے لیے کرے میرے پیارے بھائی، میرے لیے۔ میرے لیے دعا کرے، میں تو خدا سے خود ہر روز مانگتا ہوں، اے خداوند مجھے چھڑاتا رہے، مجھے تیرے نام کی عزت رہے، خداوند مجھ پر رحم کر، مجھے تیری قربت نصیب ہو۔ عزت نہ دے، خدمت دے، عزت تو میں تیری کروں گا، میری کیا عزت ہے، لیکن خداوند مجھ پر رحم کرتا رہے۔ آپ اگر چاہیں تو آپ بس ایسا کر لو میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، جہاں بھی ہیں آپ اپنے گھٹنے ٹیک کے، اگر میری بہن آپ ہو تو خدا کی عزت کے لیے اپنا سر جھکا کے تو سر ڈھانک کے کہو، اے خداوند یسوع میں تجھے نہیں جانتا، میں نہیں تجھے جانتی، میں تو پہلی دفعہ سن رہا ہوں، تو یہ سب کچھ جو تو کرنے کو تیار ہے میرے لیے کر۔ میں کچھ نہیں کر سکا، میں کچھ نہیں کر سکی، تو کر دے گا میرے لیے۔ پھر آپ دوسروں کو بتاؤ گے، دوسروں کو بتاؤ گے۔ آپ کی زندگی کو خدا استعمال کر کے بہتوں کو برکت دینا چاہتا ہے، یقین مان لیجئے، یہ بالکل سچ ہے۔